یہ جو آپ سکرین پر اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ سعودی عرب میں واقعہ پیش آیا جو چند دن پہلے سعودی عرب کے تمام ویڈیو چینلز کی زینت بنا رہا اور اب پاکستانی سوشل میڈیا میں سے بہت تیزی سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو سارا واقعی دلچسپ ہے، مگر جو اس کا آخری پہلو ہے وہ بہت قابل غور ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ سعودی عرب کے تاریخی شہر نجران میں ایک شخص محمد بن مرسل نے کسی وجہ سے یا زبانی طرز کلامی کی وجہ سے اپنے کزن کو قتل کر دیا، اور اس موقع پر عدالت نے اس شخص کو قید کر لیا اور وہ شخص کافی عرصہ قید میں رہا، اور بالآخر عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قتل کے قصاص میں اس شخص کی گردن اڑا دی جائے، یعنی اسے سزائے موت سنا دی۔ تو شرعی طور پر جو مقتول کے ورثاء ہوتے ہیں ان کو یہ حق حاصل ہوتا ہے، چاہے تو اس قتل کی دیت لے لیں یا فی سبیل اللہ معاف کر دیں۔ اب محمد بن مرسل کے قبیلہ آل رزق نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مقتول کے ورثاء کے پاس جائیں گے اور ان سے جا کر معذرت طلب کریں گے، اور انہوں نے ایسا کیا کہ آل رزق کے تمام بچے، بوڑھے، نوجوان اور یہاں تک کہ شیخ بھی ان کے پاس گئے اور ان کو ایک جگہ پر بلایا اور ان سے معافی مانگی اور کہا کہ آپ اس قتل کی دیت لے لیں۔ انہوں نے دولت کی پیشکش کی اور کہا کہ جو کچھ آپ جاتے ہیں ہم سے لے لیں، مگر ہمارے بیٹے کو معاف کر دیں۔ یہ تو ایک نارمل بات تھی، مگر جو ان کا معافی مانگنے کا انداز تھا نا وہ بہت عاجزانہ تھا۔ آپ اس وقت وہ سکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں، ان کی معافی مانگنے کا انداز اتنا عاجزانہ تھا کہ ان کے شیخ، بچے، بوڑھے، نوجوان، انہوں نے اپنی پگڑیاں، اپنی دستاریں اتار کر زمین پر رکھ دی، اپنے جبے اتار کر رکھ دی، اپنی قمیضیں اتار دیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ہتھیار بھی اس قبیلے والوں کے سامنے ڈال دیے، اور شاعروں نے بھی اس کی معافی کے لیے قصیدے پڑھے۔ جو محمد بن مرسل کا ننھا بیٹا تھا اس نے بھی قصیدے پڑھے۔ تمام عرب میڈیا اور لوگ متاثر ہو کر یہی کہہ رہے تھے کہ اس شخص کو معاف کر دیا جائے۔ تمام لوگوں نے اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کی کہ اسے معاف کر دیا جائے، مگر اسلام میں یہ حق صرف اور صرف مقتول کے ورثاء کو حاصل ہے۔ تو مقتول کے ورثاء نے کہا ہم نہ تو دیت لیں گے اور نہ ہی اسے معاف کریں گے، بلکہ ہم قصاص لیں گے، قتل کا بدلہ قتل ہی ہونا چاہیے۔ انہوں نے عدالت سے قصاص کی اپیل کی اور گزشتہ 20 تاریخ کو اس شخص کی گردن اڑا دی گئی۔ یہ واقعہ بالکل اسی ایک واقعے کی جھلک ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں جب ایک اعلیٰ نسب، اعلیٰ قبیلے کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی اور اس کا مقدمہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور ایک صحابی سفارش لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت امیر قبیلہ ہے، اعلیٰ نسب کی عورت ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے معاف بھی کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اگر اس جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں یہی فیصلہ کرتا، اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ واللہ یہ ہے اسلام کی اصلی خوبصورتی، اسلام کا اصلی معیار۔ اسلام کی خوبصورتی تو وہ تھی کہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم امیر المومنین بنے، انہوں نے قاضی کو قید کر دیا اور اسے معزول کر دیا۔ تو قاضی نے جب اپنے معزول اور قید ہونے کی وجہ پوچھی تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ عدالت میں تمہاری آواز سائر کی آواز سے اونچی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھا اسلام کا انصاف۔ اب ہمارے ہاں جو قانون ہے اس کی اہمیت صرف مکڑی کے جالے کی طرح ہے کہ جس میں صرف چھوٹے کیڑے مکوڑے دبا سکتے ہیں مگر کوئی بڑا جانور نہیں آ سکتا۔ ہمارا دیکھیں، ہمارا ماضی کتنا سنہرا تھا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ ہمارا ماضی بہت اچھا تھا، مگر ہمارے حال کا کوئی حال نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت اقبال بولے کہ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور راہ حق کا مسافر بنائے۔ سلام پہنچے۔